قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، شعبان المبارک کا یہ مہینہ قریب الختم اور رمضان کے مبارک مہینے کی آمد ہے۔ اور قریب رمضان کی مبارک ساعتیں ہم پر سایہ فکر ہونے والی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو رمضان کی آمد کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ آپ رجب کے مہینے سے رمضان تک صحت مند اور صحیح سالم رہنے کی دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہم کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ اور یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کے لیے ہم کو صحیح سالم اور تندرست رکھنا اور رمضان کو ہمارے لیے صحیح سالم بنانا، کہ ہم صحیح سالم اور تندرست رہے، لیکن رمضان میں ایسے حالات آئے کہ رمضان کے تقاضوں کو، اس کی عبادتوں کو پورا نہ کر سکے، ایسا بھی نہ ہو۔ بعض مرتبہ رمضان آتا ہے لیکن صحت ساتھ نہیں دیتی ہے، بعض مرتبہ صحت ہوتی ہے لیکن رمضان کے حالات ناسازگار ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی نہیں تھی، لیکن ابھی چند سال پہلے جب لاک ڈاؤن ہوا تو جب سمجھ میں آیا کہ رمضان کی عبادتیں، تراویح کا پڑھنا، مسجدوں کو آباد کرنا کتنا مشکل ہو گیا تھا۔ صحت کی تندرستی تھی لیکن رمضان میں حالات ایسے نہیں تھے کہ اجتماعی طور سے تراویح کو بڑے گھروں میں، بڑی جماعت میں ادا کیا جا سکے۔ تو یہ دونوں لائن کی دعا باقی اللہ نے کرنی کہ رمضان آئے تو ہم صحیح سالم اور تندرست ہو، اور اگر ہم صحیح سالم اور تندرست ہو تو رمضان بھی ہمارے لیے سلامتی والا ہے۔ اور شعبان کے آخری ہفتوں میں، آخری جمعہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو خاص طور سے رمضان کے فضائل بیان کر کے رمضان کے لیے قبل از وقت تیار ہونے کے لیے آمادہ کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان آ جائے اور رمضان کی ابتدائی ساعتیں بھی غفلتوں کے ساتھ گزرے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کے آخری مہینوں میں بڑے اہتمام سے رمضان کے فضائل بتا کر اس کے اوقات کو وصول کرنے کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے۔ کبھی حدیث فضائل رمضان میں حضرت شیخ نے لکھا، یہ تخریج کی ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ شعبان کے آخری دن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا اور رمضان کے فضائل بیان کیے اور اس کی قدردانی کی طرف متوجہ کیا۔ تو شیخ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے، اسی وجہ سے رمضان لگنے سے پہلے اللہ کے نبی نے متوجہ فرمایا کہ رمضان کے داخل ہونے کے بعد اس کا ابتدائی لمحہ بھی غفلت میں نہ گزر جائے، ضائع نہ ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے ایک بار اور ہم کو رمضان کی مبارک ساعتیں عنایت فرما کر ہم کو موقع دیا کہ رمضان کے تقاضوں کو، اس کی عبادتوں کو پورا کر کے ہم اللہ کی مغفرت کے مستحق اور اس کی رحمت کے مستحق اور جہنم سے آزادی اور خلاصی کے مستحق بنے۔ اور یہ سمجھنا ہے کہ بجانے اس رمضان کے بعد اگلا رمضان زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ میں ہماری رمضان کی عبادتوں میں شریک تھے، لیکن اس سال زندگی نے وفا نہیں کیا جو ہمارے درمیان میں نہیں رہے، وہ اپنے رب کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے کہ اس کی قدردانی کریں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بڑے شہروں کے ماحول میں رمضان کی قدردانی ہو جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ حد تک عبادتوں کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں۔ مسجد آباد ہو جاتی ہے، تراویح کا بڑا لمبا چوڑا اہتمام ہوتا ہے مسجدوں میں بھی، مسجد کے علاوہ بھی،
نمازوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تکبیر اولیٰ کا بھی اہتمام ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ جی اعتکاف میں بھی الحمدللہ کسی زمانے میں بڑے بزرگ بڑی مشکل سے ان کو تیار کر کے آمادہ کرنا پڑتا تھا۔ نوجوانوں کی بڑی جماعت جو ہے جھوک کر لوگ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے آمادہ کرتے آتے ہیں۔ اعتکاف والی عبادت سے بھی مزید آماد ہے، تو کسی حد تک ٹھیک ہے، اور رمضان کے اندر عبادتوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ پورا سال 100% ہمارے معاشرے میں عبادتوں کا ذوق باقی ہے۔ اگرچہ رمضان کے جانے کے بعد اس میں کمی آ جاتی ہے، اللہ کرے کہ وہ کمی نہ آنے پائے اور 100% نمازیوں سے مزید آباد ہے۔ عبادتوں کے اعتبار سے کسی نہ کسی حد تک تو ماحول قابو میں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عبادات کا معاملہ کسی حد تک ٹھیک ہے، 100% حد تک نہیں ہے، کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کے معاملات اور معاشرت میں بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح انقلاب میں تفصیل سے بات کی ہے اور اس پر افسوس کا اظہار بھی فرمایا ہے کہ ہمارے معاشرے میں معاشرتی زندگی اور معاملات، معاشرت کہتے ہیں انسانوں کے ساتھ میں رہنے کے جو طریقے ہیں، اس انسان کو اپنی زندگی میں جن سے سابقہ پڑتا ہے، جن سے واسطہ پڑتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو ماں سے، باپ سے، بڑا ہوتا ہے تو بھائیوں سے، رشتے داروں سے، پڑوسیوں سے، پھر کسی جگہ نوکری کرتا ہے تو اسٹاف والوں سے، محلے والوں سے، ان کے ساتھ، اور انسانوں کے مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ رہن سے، اور غیر مسلموں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ بے زبان مخلوق کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کے ساتھ اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ جیسا رہ کر گئے ہیں اور جیسا رہنے کو بول کر گئے ہیں، اس کے مطابق رہنا یہ اسلامی معاشرت کہلاتا ہے۔ تو جن لوگوں کے ساتھ آپ کو رہنا ہوتا ہے تو اس رہنے کے طریقے بھی بتلائے۔ پھر انسانوں کے درمیان میں رہنے میں ہم کو لین دین کی ضرورت پیش آتی ہے، معاملات کرنے کی، خرید و فروخت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس کو معاملات کہتے ہیں۔ تو عبادات کا دین معاشرے کے اندر تو ہے مسلمانوں کے درمیان میں، لیکن اگر معاشرت اور معاملات میں شریعت کے طریقے اور نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات اور ہدایات نہیں ہے تو معاشرت اور معاملات کے اندر جو بے دینی ہوگی وہ بے دینی عبادات کے نتائج کو ختم کر دے گی۔ عبادات کے ذریعے سے جو انسان نیکیاں جمع کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، وہ معاملات اور معاشرت کی بے دینی سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک معاملات میں اگر ہمارے اوپر کسی صرف مسلمان بھائی کا نہیں بلکہ کسی بھی انسان کا ایک چارانہ بھی باقی ہے تو اس کے بدلے 700 فرض مقبول نمازیں اس کے نامہ اعمال سے نکال لی جائے، کم کر دی جائے۔ جو نمازیں اس نے زندگی میں پڑھی ہے اس میں سے بھی جتنی نمازیں پڑھی ہے پتہ نہیں سب قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اس میں سے چھاٹ کر جو مقبول نمازیں ہیں ایک چارانہ کسی کا باقی ہے، چاہے اپنے سگے بھائی کا ہو، چاہے مسلمان بھائی کا ہو، چاہے غیر مسلم کا ہو، غیر مسلم کے ساتھ بھی معاملات میں شرعی اصولوں کے برتنے کے پابند ہیں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ان کے ساتھ بھی انصاف کے پابند ہیں، انصاف کے پابند ہیں۔ تو ایک چارانہ بھی باقی ہے تو چھاٹ کر 700 فرض مقبول نمازیں جو قابل قبول ہوگی۔ ایک سجدہ میں ہمارا پتہ نہیں اللہ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں، 700 فرض نمازیں، تو یہ معاملات کی بے دینی یہ عبادات کے نتائج کو ختم کر گیا۔ اس لیے اس شعبے کی دو شعبے کی کوتاہیوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے، معاشرت اور معاملات، معاشرت رہن سے اور معاملات دین دین۔ رمضان میں عبادتیں ہم خوب جمع کر لیں گے لیکن ہمارے معاملات درست نہیں ہیں، کتنے جھگڑے آتے ہیں، اور
علماء کرام کے پاس آتے ہیں، عدالتوں میں آتے ہیں، گورنمنٹ کی عدالتوں میں آتے ہیں، گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، اور جھگڑوں میں تصویر کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے۔ آپ کے امام صاحب کے پاس بھی آتے ہوں گے لوگ مسائل لے کر، سگے بھائیوں کے مسائل ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، گھریلو کاروبار جو ہوتا ہے اس میں جو ہے اختلافات ہوتے ہیں، نزاعات ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت کثرت سے جو ہے گھریلو نزاعات پائے جاتے ہیں۔ جب وہ بیٹھ کر اس کی تہہ میں جانا ہوتا ہے، دیکھ غور کرنا ہوتا ہے، تو اس کا سبب دو نظر آتا ہے، ایک زر اور ایک زمین، پیسہ اور زمین کے معاملہ، زر اور زمین۔ زر اور زمین کی بنیاد پر جھگڑے ہوتے ہیں، گھریلو تنازعات ہوتے ہیں۔ اب پھر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آپسی معاملات میں، سگے بھائی ہو چاہے باہر کے لوگ ہوں، آپسی معاملات میں ہم معاملات کو صاف کر کے کسی معاملے کو شروع نہیں کرتے۔ صفائی، معاملات کی صفائی کرنا ہونا، یہ وجہ ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے کہ اگر ہم شروع میں معاملات شروع کرنے سے پہلے سارے معاملات کو کلیئر کر لیں ہوئے، لکھ لیں ہوئے، گواہ بنا لیں ہوئے، تو پھر یہ تعلقات بڑی دیر تک قائم رہتے ہیں، مستحکم رہتے ہیں، خوشگوار رہتے ہیں، استوار رہتے ہیں۔ یہ معاملات بھی باقی رہتے ہیں، تعلقات بھی باقی رہتے ہیں۔ ورنہ معاملات کے صفائی نہ کرنے کی وجہ سے جو تنازع پیدا ہوتا ہے تو اس سے تعلقات بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور جو معاملات کے فائدے حاصل ہونا چاہیے وہ فائدے سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو آپس کے جھگڑوں کی نوسط سے جو ہے کاروبار کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے معاملات میں صفائی والا معاملہ، یہ اس میں شریعت کی، قرآن پاک کی ایک سب سے بڑی آیت، سورہ بقرہ کی آخری رکوع سے پہلے کی آیت جو ہے، اللہ پاک نے اس میں ایک اہم ہدایت دی آپسی معاملات کی۔ وہ اہم ہدایت کو فراموش کر دینا بہت سارے تنازعات کا جھگڑا، بہت سارے تنازعات کا اور جھگڑوں کا سبب بنتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کا معاملہ، ادھار لین دین کا معاملہ کرو، کوئی چیز لے، میں نے آپ سے 10,000 روپیہ لیا اور اس کو دینا ہے کچھ دن کے بعد، تو شریعت میں اس کی ہدایت ہے کہ تم ان معاملات کو لکھ لیا کرو، اور اللہ توفیق دے تو گواہ بھی بنا لیا کرو کہ میں، حالانکہ سارا معاملہ ہے، مجھے جتنا لینا ہے اتنا دینا ہے، مہینے بھر میں، سال بھر میں، تو بظاہر چھوٹا سی معاملہ ہے، لیکن اس میں تاکید ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، اس میں یہی ہدایت ہے، پوری یہی ہدایت سے لبریز ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم قرضوں کے لین دین کا معاملہ کرو، کہ قرضوں کا لین دین ہو کہ اتنی مدت تک یہ میں قرض لے رہا ہوں، تو فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اور آگے کی آیتوں میں ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، اور 2 گواہ بنا لو مردوں میں سے، یا 2 مرد یا ایک مرد 2 عورتوں میں سے گواہ بنا لو۔ یہ کوئی ضروری حکم نہیں ہے، کوئی لازمی یا واجب حکم نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے فائدے کے لیے شریعت نے رہنمائی کی کہ آئندہ چل کر جو تمہارے معاملات نزاع کا سبب نہ بنے، اس لیے لکھنا اور گواہ بنانا، یہ ہے صفائی معاملہ۔ حدیث باب میں بھی اس کی تاکید جو ہے، اس کی جو ہے رہبری ملتی ہے، اس اصول کو بیان کیا گیا ہے کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہو تو ایسا رہو کہ دیکھنے والے سمجھے کہ سگے بھائی ہیں، لیکن جب معاملات کرو تو ایسے معاملات کرو جیسے تم ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، اجنبی ہو۔ معاملات جب طے کرو تو ایک دوسرے کو اجنبی سمجھ کے طے کرو، اس میں کوئی مروت کو آنے دینا چاہیے کہ ہمارے جو اتنے پرانے تعلقات ہیں، ہم تو سگے بھائی ہیں، یہ تو باپ اور بیٹے کے درمیان کے معاملات ہیں، تو اس میں ہم کس طریقے سے یہ معاملات کو طے کریں اور صاف کریں، اس کو مروت کے خلاف سمجھا جاتا ہے، یہ بے مروتی سمجھی جاتی ہے، حالانکہ بے مروتی نہیں ہے۔ معاملات کے صاف رکھنے کو، اپنوں کے درمیان میں معاملات کے صاف رکھنے کو اتحاد اور اتفاق کے خلاف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نہیں، یہ حدیث کی تاکید ہے کہ تعاملوا تعاشروا کالاخوان،
کہ معاشرت ایسی کرو جیسے بھائی بھائی ہوتے ہو، وہ تعامل کا لجاری، اور جب معاملات کرو تو ایسے کرو جیسے اجنبی ہو۔ تو سگے بھائی باپ بیٹے کے درمیان میں بھی جو معاملات ہوتے ہیں، کاروباری معاملات ہوتے ہیں، گھریلو کاروبار ہوتے ہیں، اس میں بھی معاملات کو طے کرنا، اس میں یہ نہ ہو کہ بھائی کیا بھروسہ نہیں ہے کہ مجھ پر تم کیوں لکھا رہے، بھائی بھائی ٹھیک ہے، لیکن جو ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے شریعت کی تعلیمات ہے، اس کو زندہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب گھریلو جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے تو ایک لمبا زمانہ اس کاروباری معاملات میں گزر جانے کی وجہ سے معاملات اتنے الجھ جاتے ہیں کہ بعض مرتبہ ان کے جھگڑوں کو نپٹانا بڑا مشکل یہ لگتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر شرعی اصول کے مطابق بھی ان گھریلو کاروباری جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو کسی ایک فریق کے لیے ناقابل قبول ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہر فریق جو ہوتا ہے، تین بھائی ہر فریق اس معاملے کو اپنے مفاد کی عینک سے دیکھتا ہے، اس کے پاس چشمہ اپنے مفاد کا ہوتا ہے کہ شریعت کے اصولوں میں آپ فیصلہ تو کر دیں، لیکن ہر ایک کے لیے اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک کے مفاد کے خلاف ہوگا، ایک کے مفاد ایک کے حق میں ہوگا، تو جس کے مفاد کے خلاف پڑے گا وہ فیصلہ وہ تجویز اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کچھ چیزوں میں ہم لوگ کو بڑی صفائی معاملات والے اصول کو اپنانا چاہیے جی، تاکہ آپس کے بھائی بہن کے تعلقات، ماں باپ کے تعلقات جو ہے یہ مستحکم رہے، جو ہے پائیدار رہے اور آخر تک موت تک باقی رہے۔ باپ کے مرنے کے بعد ترکے کی تقسیم میں بڑی تاخیر ہوتی ہے، یہ بھی بڑے الجھاؤ کا سبب بنتا ہے، جیسے جیسے زمانہ لمبا گزرتا ہے باپ کی وفات کے بعد اتنا زیادہ معاملات ابھرتے جاتے ہیں۔ باپ کی وفات کے بعد جتنے زندہ وارثین ہیں فوراً بیٹھ کر اس کا مشورہ کرنا چاہیے کہ یہ گھر ہے، یہ باپ کی پراپرٹی ہے، باپ کے اوپر جو قرض ہے اس کی ادائیگی اور جو پراپرٹی کی تقسیم، اس کو لوگ عیب سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے بڑوں کا معمول یاد رہا ہے کہ جس گھر میں میت ہوتی ہے جب تک تقسیم جائیداد نہ ہو، جب تک اس گھر کا پانی نہیں پیتے، کہ مشترک پانی، اور اگر کوئی نابالغ وارث اس کے اندر ہے تو نابالغ وارث کی اجازت بھی معتبر نہیں، اس کی اجازت سے بھی آپ پانی نہیں پی سکتے، اس کے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتے اگر ایک وارث بھی نابالغ ہے۔ نابالغ کا اپنے کیونکہ باپ کے مرنے کے بعد غیر اختیاری طور سے اس کی پراپرٹی خود بخود وارثوں کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے، آپ تقسیم کریں یا نہ کریں، یہ اختیاری ملکیت ہے، غیر اختیار، چاہے آپ تقسیم نہ کریں، چاہے ایک بھائی یا چند بھائی اس کے اوپر قبضہ کر کے رکھیں، لیکن سارے بھائی بہنوں میں کی ملکیت میں خود بخود وہ چلی جاتی ہے، آپ کریں یا نہ کریں، ان کا حق اس کے اوپر یہ ثابت ہو جاتا ہے، متحقق ہو جاتا ہے۔ اور اگر وارثوں میں کوئی نابالغ وارث ہے تو اگر وہ اپنے اس مشترک مال میں سے پانی پینے کی کسی کو اجازت بھی دے تو اس کی اجازت معتبر نہیں ہے، نابالغ کی اجازت معتبر ہی نہیں کسی پیسے کے لیے دینے کے معاملے سمجھ آ رہا ہے۔ ہمارے بڑے کبھی کبھی ایسے گھر میں پانی بھی پینا نہیں پسند کرتے تھے جہاں پر باپ کی وفات کے بعد وراثت میں تقسیم کی وراثت کا عمل جاری نہ ہو پاؤ، تو اس کو کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی تو مرنے والے کا کفن بھی پہلا نہیں ہوا اور اس کی تقسیم کی پڑی ہے، نہیں، یہ صفائی معاملات کی طبیعت سے ہے، جلدی سے بیٹھ کر علماء سے مشورہ کر کے سارے وارثین کا حق تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ آتے ہیں سوالات، دارالفتہ ہمارے یہاں پر ہے، آپ کے یہاں پر بھی ہے، کئی دارالفتہ میں سوالات وراثت کے آتے ہیں، لیکن بہت سارے بلکہ 100 سوالات میں سے 90 سوالات جو ہے وراثت کی تقسیم کے آتے ہیں، لیکن وہ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں، اس میں جس کو لینا رہتا ہے وہ سوال دیتا ہے، بھائی میرا ابا مر گیا، مجھے میرے بہنوں کو، میرے چھوٹے بھائیوں کو دینا ہے تو جلدی سے بتا دیں، ایسے سوالات 10 میں سے ایک آتے ہیں، ورنہ میرا ابا مر گیا، اتنی پراپرٹی ہے، ہم بہنوں کا کتنا حصہ ہوگا وہ بتائیں، تو وراثت میں لینے والے سوالات زیادہ آتے ہیں، ہم کو دینا ہے اس لیے ہم کو بتا دو تاکہ ہم اس ذمہ داری کی سبندوش ہو جائے، دے کر چھٹی لے، چھوٹے بھائیوں کا اور ہماری بہنوں کا حصہ دے کر چھٹی لے۔ ایسے سوالات جو ہے نا کے برابر آتے ہیں، 10 میں سے 1 سوالات۔ تو دارالفتہ میں 90% وراثت کی تقسیم کے سوالات آتے ہیں، لیکن لینے والے آتے ہیں، دینے والے بہت کم آتے ہیں۔ یہ ہماری
ہاں یعنی دنیا پرستی اور بے دینی اور خوف خدا سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم لینا تو جانتے ہیں لام دے لے، لیکن دان سے دے نہیں جانتے کہ لینا بھی ہم کو. جی تو وراثت کی تقسیم میں جلدی ہونا چاہیے اس میں، اور خاص طور سے جب باپ کی وفات ہوتی ہے تو دل نرم ہوتے ہیں، تو اس میں لین دین کا معاملہ طے کرنا آسان ہوتا ہے. سب کے دل نرم ہوتے ہیں، اس میں نظر انداز سے کام لے لیتا ہے چشم پوشی سے. کسی کے ہاتھ میں 19-20 کمی زیادتی ہوتی ہے تو برداشت کر لیتا ہے. ہاں لیکن جب زیادہ لمبا زمانہ گزرتا ہے تو پھر جو ہے وہ نرمی ختم ہو جاتی ہے. پھر معاملات کو طے کرنا اور تقسیم وراثت کے عمل میں بڑی دشواری آتی ہے. خاص طور سے جس وقت باپ کا انتقال ہوا اس وقت تو ہاں پراپرٹی تھی، کھیت تھا، مجھے مکان تھا، غیر منقولی جائیداد تھی، اس کی قیمت اور تھی. لیکن ہاں 2 سال 5 سال 10 سال کے بعد اس کی قیمت میں اتنی بڑھوتری ہو جاتی، اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے یہاں پر جب تقسیم کرنے کے لیے کوئی بیٹھتا ہے تو کچھ لوگ چاہتے ہیں اپنے مفاد کے عینک سے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ باپ کے وفات کے ٹائم کی قیمت لگایا جائے. ہاں اور جو جن کا لینا رہتا ہے بولتے ہیں کرنٹ قیمت کے اعتبار سے تجھے قیمت ہونا چاہیے. ابھی اس مکان کی، اس پراپرٹی کی جو اس وقت قیمت چل رہی ہے ہم اس کے حساب سے پیسہ لیں. ظاہر بات ہے کہ مکان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس کی قیمت نکال کر ہی دیں گے. اتنا بڑا مکان نہیں ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے 8-10 حصے کیا جائے. ہاں 8-10 حصے کیے جائیں گے تو کسی ایک کے بھی استعمال کے قابل نہیں رہے گا. تو ایسی صورت میں پھر قیمت سے حصہ لگایا جاتا ہے. تو جب قیمت سے حصہ لگایا جاتا ہے ہاں تو دینے والا چاہتا ہے کہ قیمت وہ دے جو باپ کے انتقال کے وقت تھی 10 سال پہلے، اور لینے والا یہ چاہتا ہے کہ مجھے موجودہ قیمت، گھر کی جو قیمت ہے، پلاٹ کی جو قیمت ہے، کھیت کی جو قیمت ہے، موجودہ قیمت کے حساب سے جو ہے میں لوں. تو یہ معاملات کی دور بہت الجھ جاتی ہے، سلجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برسوں کی محبت ہے، وہ اتحاد اتفاق کی دور جو باپ نے جس میں ان کو بھاگ کر گیا تھا وہ ٹوٹ جاتی ہے، دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور جو اختلاف کی نوسطیں جو ہے رشتہ داریوں میں داخل ہو جاتی ہیں. اور حدیث پاک میں آپس کے اختلاف کو نیکیوں کو موننے والی چیز قرار دیا، الحالقہ، جیسا کہ وسترا سر پہ مجھے پھیرنے سے وہ پورے بالوں کو مون دیتا ہے، اسی طریقے سے آپس کا اختلاف، آپس کا نظام، بھائیوں کا، بھائی بہنوں کا، ان نیکیوں کو اس طریقے سے وسترے کی طرح جو وسترا بال کو صاف کر کر اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے. تو ترقی کی تقسیم میں جلدی ہونا چاہیے. ایک مسئلہ ہوتا ہے ملکیتی مکان کا حاصل کرنا. عام طور پہ مڈل کلاس جو ہوتے ہیں، متوسط گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی گھر بناتا ہے، باپ محنت کر کے کچھ پونجی جمع کرتا ہے. کچھ بیٹے لوگ بھی لگاتے ہیں، کچھ بیٹے لوگ زیادہ رقم لگاتے ہیں، حسب حیثیت لگاتا ہے، جس کو جو من پڑتا ہے وہ لگاتا ہے، جس کا جیسی آمدنی ہوتی ہے بیٹے کی. چلو بھائی گھر بنانا ہے، باپ بولتا ہے میرے پاس اتنا پیسہ ہے، بڑے بیٹے سے بولتا ہے تو بھی کچھ دے حسب حیثیت. چھوٹے کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو پڑھائی کرتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک پیسہ بھی نہیں لگتا ہے، بن تو جاتا ہے، سب خوشی خوشی اپنے حیثیت کے مطابق دے دیتے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، کوئی نہیں دیتا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، دل صاف ہوتے ہیں، بھائی شارکی کا جذبہ ہوتا ہے. لیکن جب باپ کے حیات میں یا باپ کے مرنے کے بعد نوبت آتی ہے حصہ دینے کی، تو اب یہاں پر اس وقت جو ہم نے بغیر حساب کتاب کے لین دین کر لیا تھا، اب یہاں پر اس کے نتائج ہم کو اٹکتے ہیں. جب کہ وہاں پر ہم کو معاملات کو کلیئر کر کے لکھنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی بیٹا پیسہ لگا رہا ہے تو پیسہ تم دے رہے ہو، تم کس نوعیت کا یعنی کون سے اعتبار سے پیسہ دے رہے ہو، تو وہ حیثیت طے کرنا. تمہارے پیسہ دینے کی حیثیت کیا ہے؟ قرض دے رہے ہو یا باپ کو ہدیہ دے رہے ہو یا گھر یا حصے داری کے طور پر دے رہے ہو کہ تم گھر میں حصے دار بنو. یہ 3 میں سے ایک پہلو کو طے کرنا ضروری ہے، کس حیثیت سے دے رہے ہو. اگر بیٹا قرض دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے ابا جو ہے بتاؤ میں 50,000 دے رہا ہوں قرض کے طور پر، تو پھر یہ قرض جو اس گھر پہ باقی رہے گا. جب بھی تقسیم ہوگی پہلے اس کا قرض 50,000 کیا جائے گا، اس کے بعد یہ گھر تقسیم ہوگا. باپ کے مرنے کے بعد سب بھائی پہلے اس کو اس کا 50,000 روپیہ دیں گے، اس کے بعد وہ جو اس گھر کی تقسیم عمل میں آئے گی. اس سے پہلے یہ گھر کے عملے میں، گھر کی جائیداد میں یہ حصے دار بھی ہوگا. اس کو اس کا پیسہ دے دیں گے اور پھر آپ وارثوں کی طرح اس کی حیثیت ہوگی. جتنا سب کو مل رہا ہے اتنا ملے گا، اتنا حصہ ملے گا، اس کا قرض اس کو دے دیا جائے گا، چاہے باپ کے حیات میں ہو رہے ہو چاہے باپ کے مرنے کے بعد حصے بکرے ہو رہے ہو.
یا یہ طے کر لیا جائے کہ میں دے رہا ہوں لیکن میں بھی جتنا اثاثہ لگا رہا ہوں جتنا سرمایہ میں اس کے وقت میں حصے دار بنوں گا گھر میں. اگر گھر بنانے مثال کے طور پہ یہ 5 لاکھ مجھے لگ رہا ہے اور میں 2.5 اور ایک بیٹا 2.5 لاکھ دے رہا ہے تو پھر وہ آدھے کا یہ حصے دار بول کر اگر دے رہا ہے تو پھر وہ اس کا حصہ رہے گا. پھر جب بھی گھر تقسیم ہوگا زندگی میں باپ کی یا وراثت کے طور پر باپ کے مرنے کے بعد تو پہلے اس کا 2.5 لاکھ اس کو دیا جائے گا. اس کے بعد یہ آدھے مکان کی قیمت میں اس کا جو ہے حسب حصہ شریعت کے حصے جتنا سب کا لگ رہا ہے جتنے وارثوں کا اس کے حساب سے اس کو دیا جائے گا. جی تو آدھا حصہ اس کا مکان کا جو رہے گا وہ وراثت نہیں رہے گا, اس کی ملکیت رہے گا, اس کا حصے دار رہے گا. تو پیسہ دیتے وقت بھی طے کرنا ہے کہ میں اس پیسے کی دے رہا ہوں, پیسے کو دے رہا ہوں مکان کی ملکیت میں حصے دار بننے کے لیے دے رہا ہوں یا کائے کے لیے, یہ طے کرنا ضروری ہے تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو. بعد میں اگر یہ معاملہ طے ہو تو بعد میں اس طے شدہ معاملے کے مطابق فیصلہ کرنا اور تصفیہ کرنا اور معاملات کی صفائی کرنا آسان ہو جائے, معاملات کو یہ کلیئر کرنا آسان ہو جائے. ہاں تو آج کی صفائی کل ہم کو یہ کام آئے گی, محبتوں کو باقی رکھنے کا سبب بنے گی. تو قرض دے رہا ہے بچہ مکان بنانے میں یا حصے دار بن رہا ہے یا ہدیہ دے رہا ہے. اگر باپ کو ہدیہ دے رہا ہے تو یہ ابا کچھ نہیں ہے, میں قرض دے رہا ہوں, میں حصے دار بن رہا ہوں, یہ تو میری ذمہ داری ہے, اس میں سب رہیں گے, اس لیے میں بھی آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں, آپ اپنے حساب سے استعمال کریں. اب اس صورت میں اب نہ یہ جو ہے اس کو واپس کرنا ضروری ہے اور نہ یہ گھر کے اندر حصے دار رہے گا, بلکہ جب بھی تقسیم ہوگی اس گھر کی, باپ کی زندگی میں تقسیم ہو چاہے باپ کی موت کے بعد میں, یہ عام حصے داروں کی طرح ایک حصے دار رہے گا. عام میرے حصوں کی طرح اس کو بھی ایک حصہ ملے گا, جو وراثت کا حصہ دوسرے بھائی, جس بھائی کا کم لگا ہے اس کو جتنا ملے گا, زیادہ لگانے والوں کو اتنا ملے گا. جس بھائی کا کچھ نہیں لگا ہے اس کو جتنا حصہ وراثت ملے گا اتنا ہی زیادہ لگانے والوں کو ملے گا. اس میں اب جو ہے کچھ اس وجہ سے زیادہ نہیں مانگ سکتا کہ میرا پیسہ لگاتا ہے زیادہ پیسہ لگاتا ہے. تو ملکیتی مکان کے اندر جب معاملہ ہوتا ہے تو اگر ہم نے گھر بناتے وقت, گھر کی تعمیر کے وقت ہم نے معاملات کو صاف کر لیا تو باپ کی زندگی میں تقسیم ہو چاہے باپ کے مرنے کے بعد انشاءاللہ یہ بیٹوں کی محبتیں باقی رہے گی اور نزاع اور اختلاف جو ہے نہیں پیش آئے گا. اسی طریقے سے کاروباری معاملات, یہ 2 معاملات میں نے بتا دیے. ایک تو وراثت کی تقسیم جلدی ہونا چاہیے باپ کے مرنے کے بعد, دوسرا ملکیتی مکان کی تعمیر کے وقت معاملات صاف ہونا چاہیے. اور ایک باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ کوئی کاروبار شروع کرتا ہے, باپ سرمایہ لگاتا ہے, بیٹے کا سرمایہ نہیں ہوتا ہے, باپ سرمایہ لگاتا ہے, بیٹا بھی کچھ سرمایہ لگاتا ہے, تو اس وقت بھی معاملات طے ہونا چاہیے کہ اگر بیٹا سرمایہ لگا رہا ہے تو سرمایہ لگا رہا ہے. بیٹا اگر باپ کے کاروبار میں, باپ نے کوئی کاروبار اپنے پیسے شروع کیا, بیٹے کو شریک کیا کہ تجھے بھی کرنا ہے, تو یہ مدد جو کرے گا بیٹا تو کون سے اعتبار سے مدد کرے گا؟ یہ تنخواہ کے اعتبار, یہ تنخواہ دار رہے گا یا حصے دار رہے گا یا رضاکار رہے گا. یہ 3 حیثیتوں میں سے ایک حیثیت طے کرنا ضروری ہے کہ بیٹے تم کاروبار میں ساتھ دو گے تو تمہارا ساتھ دینا کون سے حساب سے رہے گا؟ تم کاروبار میں حصے دار رہو گے, اگر حصے دار بناتا ہے تو پھر اس کا الگ حکم ہے. پھر شریعت کہتی کہ پھر جو ہے کوئی ایک حصہ خریدے, 10% کاروبار کا حصہ باپ سے خریدے, اس کی شکل ہے کہ باپ اس کو جو ہدیہ کچھ پیسہ دے دے, وہ اسی پیسے کا حصہ جو ہے باپ کے کاروبار سے شیئر خریدے. جیسے کمپنیوں میں شیئر ہوتے ہیں نا, اس طریقے سے 10% شیئر خریدے. اب یہ محنت کرے گا اور یہ 10% کاروبار میں کتنا بھی بڑھے گا کاروبار, اس کا 10% حصہ رہے گا. جب بھی تقسیم ہوگی کاروبار کی باپ کے مرنے کے بعد زندگی میں تو یہ 10% کا مالک ہوگا. 10% اس کو پہلے دیا جائے گا, باقی 9% میں پھر وراثت کی تقسیم ہوگی جس میں یہ بھی شامل ہوگا, ایک حصے دار یہ بھی ہوگا. یا رضاکارانہ یہ طے کرے کہ میں رضاکارانہ طور پہ کام کروں گا, باپ کا ساتھ دوں گا کاروبار میں, تو پھر یہ عام وارثوں کی طرح ایک وارث ہوگا. یہ محنت کرے گا کہ شاید دوسرے بھائی محنت نہ کرتے ہو, وہ بھی تقسیم وراثت میں برابر کے حصے دار ہوں گے جیسے کہ حصے دار ہوگا. یہ نہیں بول سکتا کہ میں نے پوری زندگی میں نے باپ کے کاروبار میں محنت کی ہے, وہ چھوٹے والا کیا کر رہا تھا, چھوٹے والا تو پڑھ رہا تھا, وہ تو یہ پڑھتا تھا اور کھاتا تھا, ہم نے اس کی پڑھائی کا بھی خرچ پورا تو دے دیا. تو یہ نہیں بول سکتا کیونکہ آپ نے کاروبار میں جو محنتیں شروع کی تھی وہ رضاکارانہ طور پہ کی تھی, وہ بھائی چارگی کے طور پر, تو آپ اس احسان کا بدلہ نہیں مانگ سکتے.
یا یہ کہ اگر کاروبار میں وہ ہاتھ بڑھا رہا ہے بیٹا تو یہ یا تیسرا پہلو یہ طے کرو کہ وہ تنخواہ دار رہے گا یا کیا رہے گا. تو اگر تنخواہ دار ہے تو اسی تنخواہ طے کرو کہ بیٹے تم ٹھیک ہے باپ کے کاروبار میں جو حصہ لے رہے ہو محنت کر رہے ہو تو آپ کی محنت کی آپ کی تنخواہ رہے گی. تو مہینے کا جو 5,000 آپ کا رہے گا یہ تنخواہ مل جائے گی. پھر آپ جو ہے دعوے دار نہیں ہو سکتے. جب تقسیم کا مسئلہ آئے گا کاروبار کی تقسیم کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے بہت محنت کی ہے. چھوٹے بھائیوں نے تو محنت ہی نہیں کی ہے تو اسکول پڑھ رہے تھے اس لیے جو ہے مجھے زیادہ ہونا یہ نہیں کیونکہ تم نے جو محنت کیا تھا اس کو تنخواہ کی شکل میں اس کا معاوضہ تم کو مل گیا. اب تم جو ہے اس کے اندر زائد حصے داری کا دعویٰ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے ہاں یہ تو 3-4 مثالیں میں نے دی. ایسے کئی معاملات ہیں جس میں صفائی معاملات نہ کرنے کی وجہ سے اور حدیث کی اس ہدایت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. کون سی ہدایت کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رہو جیسے بھائی ہوتے ہیں سگے بھائی اور معاملات ایسا کرو جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں اجنبی کی طرح. یہ تعلیم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی معاملات الجھے ہوئے ہیں اور سگے بھائی اور باپ اور اندرونی رشتہ داریوں میں بھی معاملات ایسے الجھے ہیں کہ وقت میں گزرنے کے ساتھ ان کا الجھاؤ بڑھتا ہی جاتا ہے اور فیصلہ کرنے والے کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سے اعتبار سے فیصلہ کرے. ہر فریق اپنے مفاد کے عینت سے معاملے کو دیکھنا چاہتا ہے. شرعی اعتبار سے فیصلہ کرو تو کچھ کے لیے قابل قبول ہوتا ہے کچھ کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے فیصلے کا سیدھا ہاتھ میں آنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ساری آپس میں جو نزاعات ہوتے ہیں اس سے جو بے برکتیاں اور نوسطیں آتی ہیں یہ ہماری عبادات کی رنگ کی دینداری کو کھا جاتی ہے. اگر یہی چیز حدیث پاک میں ہے کہ اگر قیامت میں نیکیوں کا پہاڑ لے کر عبادتوں کا پہاڑ لے کر انسان آئے گا لیکن کسی کا ایک پیسہ بھی کھایا ہوگا اس کے بدلے میں اس کو اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کی نمازیں اس کے روزے اس کی تلاوت اٹھا کر دے دی جائے گی. اس طریقے سے حق جن کا باقی رہے گا وہ آئیں گے اور کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو غیبت کری ہوگی تو یہ حق والے آئیں گے اپنا حق اس کی نیکیوں میں سے لیتے آئیں گے. یہاں تک کہ یہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر جانے والا اللہ سے مفلس ہو جائے گا اور بے ہاتھ بے یار و مددگار خالی ہاتھ ہو کر اس کو عہدے کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. اس لیے دوستو عبادات تو زورے کو ہوتی ہے اس ماہ مبارک میں لیکن ہم کو اپنے گھریلو معاملات اور معاشرت کو بھی شریعت کی روشنی میں حل کرنا چاہیے. جو بھی کاروبار شروع کرے گھر کے اندر یا کسی باہر کے ساتھ اجنبی کے ساتھ پارٹنرشپ میں تو کاروبار کی ساری شکلیں سارے معاہدے ساری شرائط سارا ایگریمنٹ یہ کسی معتبر اور جانکار اور مستند مفتیان اکرام کے پاس جا کر رکھیں کہ دیکھو ہمارے کاروبار میں ہم نے اس شرائط کی بنیاد پر شروع کیا. ان میں سے بہت سی شرائط ایسی ہیں جو شریعت کے خلاف. یاد رکھیں جو شرط شریعت کے خلاف ہوگی وہ مفضی الی النزاع ہوگی وہ نزاع تک پہنچانے والی ہوگی. اور شریعت نے ایسی ہی شرط معاملات میں لگائی ہے جس شرط کی وجہ سے یہ معاملات جھگڑے میں آنے سے محفوظ رہے. اور ہر ایسی شکل کو شریعت نے ابھی سے ناجائز قرار دیا جو آگے چل کر یہ نزاع کا سبب بنے. اس لیے ساری شرائط کو علماء مستند مفتیوں کے پاس جا کر رکھیں. بہت سارے مارکیٹ کے اندر شکلیں ایسی جاری ہے کہ دیکھ کر طبیعت کرتی کہ کیا خلاف شریعت یہ کاروبار چالو ہے یہ خلاف شریعت معاملات چالو ہے لیکن بولنے کی ہمت اس میں نہیں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم مسئلہ بتانے جائیں آپ بولے کہ یہ مفتی کو تو کچھ بھی سنتے رہتی ہے. اس لیے ہم لوگ بتاتے نہیں مسئلہ. اگر کوئی خود سے چل کر آئے کہ دیکھو ہمارے کاروبار میں یہ شکلیں ہیں آپ بتاؤ تو پھر ہم اس کی علماء اکرام اس کی رہبری کریں گے. لیکن مارکیٹ میں بہت ساری شکلیں ایسی چل رہی ہیں چلتے رہتی ہیں جن کو دیکھ کر اس لیے خاموش بیٹھنا پڑتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بات بولنے کے بعد بے وزن ہو جائے ہم شریعت کا ایک حکم بتائیں جو ان کے مفاد کے خلاف ہو اور یہ اس کو انکار کر دیں تو ایمان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. شریعت کا ایک حکم پر عمل نہ کرنا ٹھیک ہے یہ گناہ تو ہے لیکن اس کا انکار کر دینا انسان کو ایمان کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے. اس کے بعد بتاؤ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ کسی عالم نے ہمدردی میں کوئی رہبری کی سامنے والے نے کہا کہ میں نہیں مانتا تمہاری بات تو یہ اس جملے نے اس کو اسلام سے خارج کر دیا. اس وجہ سے جو احتیاط کرتے ہیں ساری جو اصولیوں کو دیکھ کر خاموش بیٹھنا پڑتا ہے. اس لیے خود ہی اپنے معاملات کو علماء کرام کے سامنے رکھیں تاکہ ہماری معاشرت اسلامی بنیادوں پر اور ہمارے معاملات اسلامی بنیادوں پر چلے اور ہمارے تعلقات آخر تک موت کا خوشگوار پائیدار اور مضبوط کا مستحکم باقی رہے. وہ آپ کو دعویٰ